گلوبلائزم پکار ہے، یہ پہلا گلوبلائزیشن ہے، یہ پہلی آواز تھی جو صفا کی پہاڑی سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تھی اس پہاڑی سے اور کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ نہیں کہا تھا یا ایھا العرب، یا ایھا القریش، یا اہل مکہ، یا اہل مدینہ، یا اہل یثرب. اللہ کے نبی نے کہا یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، اے سنسار کے باسیوں. یہ پہلا گلوبلائزیشن آواز تھی، یہ پیغام تھا کہ یہ اسلام صرف مکے کے لوگوں کے لیے، مدینے کے لوگوں یا عربوں کے لیے نہیں، بلکہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے نبی آپ کہہ دیجئے میں ساری کائنات کا رحمت ہوں، میں ساری کائنات کے لیے رسول بن گیا. ہمارا یہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نہیں آئے. یاد رکھیے یہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروعات نہیں ہوئی اس کی. یہ محمد اللہ نہیں ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں محمد اللہ ہے، یہ فلانی لا ہے، یہ فلانی لا ہے. یہ محمد اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی لا ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دین ہے. اور یہ دین اس دنیا میں اسی وقت آ گیا تھا جب پہلا انسان اس دھرتی پر اپستھت ہوتا ہے، جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ نے انہیں صحیفہ اسلام دے کر کے اس دنیا کے اندر نازل کیا تھا. یہ غلط فہمیاں آپ کو ساری کائنات کے غیر مسلموں سے مٹانا پڑے گی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگ یا ایھا الناس انا خلقناکم من نفس، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. ایک ماں اور ایک باپ سے دو لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا بحیثیت انسان، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ اینی باڈی ہو، غیر مسلم، ایک مسلمان ایک غیر مسلم، دونوں کے دونوں انسان ہیں اور دونوں کے ماں باپ ایک ہیں. یہ نقطۂ وحدت بنی آدم ہے. یہ بنی آدم کا اتحاد ہے، ہم سب ایک ہیں، ہم انسان ہیں. کوئی بھی غیر مسلم ہو، یہ اسلام کا کلیجہ ہے، یہ اسلام کا دل ہے، یہ اسلام کی سوچ ہے. یہ بتاؤ کہ ہم سب ایک ہیں بحیثیت انسان، ہمارے ماں باپ ایک ہیں. تم ہم سے کیوں لڑ رہے ہو؟ تمہارے بھی دو آنکھیں، ہماری بھی دو آنکھیں، تمہارے بھی دو کان، ہمارے بھی دو کان، دو پیر، دو ہاتھ، تمہارے پاس بھی ہم ایک انسان ہیں، تم بھی انسان ہو. اور یہی قرآن ہے جہاں ہم سب کو ایک ہی تسبیح کے، ایک ہی کیا کہتے ہیں دھاگے میں ہم کو پرو کر کے اور ایک انسانیت کا درس دیتا ہے. وہی قرآن ہم سے کہتا لگا کرمنا بنی آدم. یہی بنی آدم ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو. اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اسے عزت عطا فرمائی اور اس کا نمونہ خود پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی سیرت میں موجود آپ نے دیا کہ آپ صحابہ کے ساتھ ایک جگہ تشریف فرما ہیں. یہودی کا جنازہ جا رہا. بتاؤ اس سے بڑھ کر کے انسانیت کی تکریم اور کیا ہوگی؟ خود پیغمبر انسانیت نے جن کو دی کہ خود یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جنازہ آپ کے سامنے سے گزرا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. جنازہ دیکھا تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. قال اولست نفسا، کیا یہ جان نہیں ہے؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ انسان کا جنازہ نہیں ہے. یہ تکریم انسانیت ہے، یہ اعزاز انسانیت ہے. جس کائنات کا سردار، کائنات کے نبی کھڑے ہو کر کے وہ یہودی کا جنازہ ہی کیوں نہ صحیح کھڑے ہو کر کے اس کی عزت کر رہے ہیں. یہ تعلیم ہے اسلام کی، یہ تعلیم ہے، یہ بیہیویئر ہے. جس نبی کو آج تم اپنے بدبودار منہ سے برا کہتے ہو، تم اپنے سینے کی نفرتوں اور عداوتوں کو غلاظت کی شکل میں زبانوں سے بکتے ہو، یہ اس نبی کی تعلیم ہے جو انسانیت کو عزت دے رہا ہے، انسانیت کے لیے، مردہ انسانیت کے لیے کھڑا ہوتا ہے. مرا ہوا انسان، وہ بھی دشمن، یہودی دشمن. بھلا بتاؤ کس دھرم کے اندر یہ موجود ہے؟ یہ اسلام ہے اور پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. عزیزان گرامی، اور پھر یہی نہیں بلکہ بڑے اور چھوٹے کا جو معیار دوسرے ادیان میں موجود ہے، دوسرے دھرموں کے اندر موجود ہے، ان کو بھی بتانے کی ضرورت ہے. یارو سمجھو ذرا اس حقیقت کو. یعنی زندگی کے اندر کئی ادوار ہوتے ہیں، زندگی کے اندر بھی کئی درجات ہیں، انسانوں کے اندر بھی کئی مرحلے، کئی درجات ہیں، کئی رشتے ہیں ہمارے. ایک رشتہ ہماری بیوی کا ہم سے ہے، ہماری ماں کا ہم سے ہے، ہماری بہن کا ہم سے ہے، ہماری بیٹی کا ہم سے ہے، ہمارے بہنوں کا ہم سے ہے. یہ رشتے ہیں ہمارے. ان رشتوں کو اگر تم ایک ہی پیمانے میں رکھ کر کے جاؤ گے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. نہ ہی کوئی انسان اس کو تسلیم کرے گا. جو محبت آپ اپنی بیوی سے کرتے ہیں، کوئی مائی ڈالا یہ کہہ سکتا ہے وہ محبت ہم اسی طرح سے اپنی ماں سے بھی کریں گے،
وہی انداز محبت ہماری بہن سے بھی ہوگا؟ ہرگز نہیں. بیوی کی محبت کا انداز اور اس کا معیار اور اس کا طور اور طریقہ الگ ہے. بہن سے محبت کا انداز اس کا معیار الگ ہے. ماں سے محبت کا معیار اور اس کا انداز الگ ہوگا. ہر ایک سے الگ الگ ہوگا. اسلام اسی معاشرت کا داعی ہے. اسی معاشرے کو حسین تشکیل دینا چاہ رہا ہے اور ایک حسین پیرائے میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہارا بھی آپس کے اندر اسی سے تعلق ہے. یہ جو مسلمین یا غیر مسلمین کا جو معاملہ قرآن کی چند آیتوں کو لے کر کے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھو مار کاٹ کی بات ہے, جس کو فلاں کی بات ہے, فلاں کی بات ہے, ان کو سمجھاؤ کہ خود پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی غیر مسلمین تھے, اور غیر مسلمین کی 3 کیٹیگریاں تھیں. ایک مشرکین کی تھی, ایک نصارہ کی تھی, ایک یہود کی تھی. تینوں کیٹیگریوں کے اندر اللہ کے نبی نے, اور پھر ان مشرکین اور یہود و نصارہ میں بھی 4 طرح کے لوگ تھے. 4 کیٹیگریاں تھی. کچھ مشرکین وہ تھے کچھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مفاہمت کر کے جی رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. کچھ ایسے بھی مشرکین تھے. ایک کیٹیگری یہ ہوتی ہے. کچھ غیر مسلمین وہ تھے جن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدارات کرتے تھے. یعنی مدارات کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ جیسے مہمان ہیں یا ان کے گھر زیارت کرنے کے لیے آئے, یا کوئی آتا ہے معاملہ اپنے کیا کہتے ہیں مطلب محلوں میں یا قریوں میں یا بستیوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا, انہیں دینا, انہیں لینا, ان سے مسکرانا, ان سے اخلاق کے طور پہ بات کرنا. ایسے بھی غیر مسلمین تھے. اور اس کا ثبوت میں آپ کو صحیح بخاری دوسرے روایت سے ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعامل تھا, ایک یہودی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا والیہود, جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہودی یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہیویئر دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل دیکھیے, آپ کا رویہ دیکھیے کہ یہودی کا بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا اور جاتا تھا. ایک دن نہیں آیا, نبی کائنات نے پوچھا کہاں ہے؟ اللہ کے نبی کو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے. اللہ خود پیغمبر اسلام صحابہ کو لے کر چلو ہم اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں. یہودی کے گھر تشریف لاتے ہیں, اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں, بچے کے سر کے اوپر ہاتھ, بچہ نہیں تھا وہ سمجھدار لڑکا تھا, جوان تھا, اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں, دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو, جنت میں چلے جاؤ گے. لڑکا اپنے باپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہے. باپ نے دیکھا بیٹے کی نظر, کہا اطع محمد کی اطاعت کر لو. ابو القاسم محمد کی اطاعت کر لو. جو بیٹا جو وہ کہہ رہے ہیں مان لو. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. یہ اخلاق تھا, یہ بہیویئر تھا, غیر مسلموں سے تعامل تھا پیغمبر. کون ظالم کہتا ہے کہ اللہ کے نبی سب کو مارنے اور کاٹنے کی بات کرتے؟ کون ظالم یہ کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام یا اسلام لوگوں کو مٹانے کی بات کرتا ہے؟ میں کتنی مثالیں دوں, نبی کی پوری زندگی بھری پڑی ہے. رب کعبہ کی قسم ہمارے پاس وقت نہیں ہے, پوری تاریخ بھری پڑی ہے. جاؤ صحن مکہ میں دیکھو کہ ایک وقت آیا تھا جہاں سے خون آسام تلواریں سر شام نبی کائنات کے کاتانے کو گھیر لیتی ہیں. پورے قبائل سرداران قریش, پورے قبائل جو قریش مکہ کے تھے, سارے قبائل کے نوجوان ننگی تلوار لے کے نبی کے کارخانے میں بیٹھے کہ صبح ہونے سے پہلے ہی نبوت و رسالت کے اس چراغ کو گل کر دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا. دار الندوہ کے اندر میٹنگ ہوئی کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیا جائے تاکہ محمد کے قتل کا جو گناہ ہے یا جو جرم ہے یا جو دیت ہے کسی ایک قبیلے کے سر پہ نہ آئے بلکہ سارے قبیلوں کے نوجوانوں پہ آئے. تو اس طرح کون دیت دے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال وہ ہجرت کے بعد جیسے گزاری میں اس تاریخ میں جانا چاہتا. آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور حضرت ابو بکر کو لے کر کے آپ نے ہجرت کی مکے کی طرف, اور ایک وقت آیا اور ہجرت کری آپ نے. اور آپ کو یہ بھی ایک میں تھوڑی سی تاریخی حوالے سے بات کرتا کروں کہ سب سے پہلا وہ شخص سراقہ ابن جوشم جو نبی کائنات کے خون کا پیاسا, نبی کائنات انعام لینے کے لیے مکے کے لوگوں نے جب کہا کہ کون ہے جو محمد کو گرفتار کر کے یا اس کو قتل کر کے لے آئے تو ہم اسے 100 سرخ اونٹ دیں گے. اللہ اکبر. سراقہ ابن جوشم بڑے گھوڑ سوار تھے, بڑے تیز رفتار سواریاں ان کے پاس تھی, گھوڑوں پہ سوار ہوئے نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور گئے پیچھے. دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. چند معجزاتی چیزیں دیکھنے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا اب
میں اپنے اس کرتوت سے اپنے اس فعل پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میں آپ کو گرفتار نہیں کر سکتا، آپ جائیے جہاں جا رہے ہیں، لیکن ہمیں سند امان تو دیتے چلے جائیے کہ کل جب آپ مکہ واپس آئیں گے، مکہ جب آپ فتح کریں گے تو کم از کم آپ کی تلوار ہماری گردن پہ تو نہیں آئے گی، ہم نے تو آپ سے پہلے ہی امان حفظ و امان کی سند لے لی ہے۔ نبی کائنات بے سر و سامانی کے عالم میں کائنات کا وہ امام اپنے ہاتھوں سے اپنے ابو بکر سے انہیں سند امان دیتا ہے لکھ کر کے کہ جاؤ تمہیں ہم نے امان دیا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے میں آپ کو فتح مکہ کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ مکہ فتح ہوتا ہے، نبی کائنات سر جھکا کر خانہ کعبہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، میں وہ پورا